اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی صلاة دائما وسلم سلاما ابدا علی حبیبک وسید النبیک وآلہ واصحابہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 شامل ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اگر تمہیں شک ہو اس میں جو ہم نے نازل کیا اپنے برگزیدہ بندے پر، تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی اور بلا لو اپنے گواہوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ اور اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ ناظرین، اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں 4 اہم اور عمدہ مضامین کا ذکر ہے۔ پہلا توحید، دوسرا رسالت، اور تیسرا قرآن مجید کی حقانیت، اور چوتھا آخرت۔ گزشتہ 3 نشستوں میں میں نے آپ کی خدمت میں پہلی 2 آیات کی تشریح پیش کی جن میں توحید کا ذکر تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، کہ وہی عبادت کے لائق ہے اور وہی معبود حقیقی ہے، اور پھر اس کے ساتھ شرک کا مطلب میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ شرک دراصل کیا ہے اور مشرک کس کو کہتے ہیں۔ آج کی 2 آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں، ان میں رسالت کا اور قرآن مجید کی حقانیت کا ذکر ہے۔ ان میں سے بھی جو آیت نمبر 23 ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اس میں نبوت کی تصدیق اور قرآن مجید کے کلام الہی ہونے کے بارے میں ایک مضبوط دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ ہم نے جو قرآن مجید اپنے بندے یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا ہے، اسے اگر تم ہمارا کلام نہیں سمجھتے تو تم اور تمہارے مددگار مل کر پورا قرآن نہیں، صرف ایک ہی صورت بنا کر لے آؤ۔ ہمیں معلوم ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ کلام اپنی حیثیت میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس جیسا کوئی کلام نہ اس سے پہلے پیش کیا گیا اور نہ ہی آئندہ پیش کیا جا سکے گا۔ عربی ایک فصیح و بلیغ زبان ہے اور عرب کے لوگوں کو اپنی اس زبان دانی پر بڑا ناز تھا۔ اس لحاظ سے وہ اپنے آپ کو دنیا کی دوسری قوموں سے افضل سمجھتے تھے۔ اسی لیے جب قرآن کریم نازل ہوا تو عرب کے زبان دان اسے اللہ کا کلام ماننے کو تیار نہیں تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی طرف سے بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ان کے اسی خیال کی تردید کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور ان کے سامنے ایک بہت بڑا دعویٰ رکھ دیا۔ یہ دعویٰ عرب کے شعراء اور بلغاء کے لیے ہی نہیں تھا، بلکہ عرب و عجم کے سب منکرین کے سامنے رکھا گیا تھا۔ یعنی اے منکرو، اگر تم
واقعی یہ سمجھتے ہو کہ یہ کلام کسی نے از خود بنا لیا ہے تو تم جو اپنے آپ کو فصیح اللسان سمجھتے ہو ایسی کوئی ایک صورت ہی بنا کر دکھا دو۔ اسلام کے دشمنوں کے لیے یہ کتنا آسان تھا کہ 3 آیات کی ایک صورت بنا کر قرآن کے اس دعوے کا جواب دے دیتے اور اسلام کی صداقت و عظمت کو یکدم ختم کر دیتے، لیکن تب سے آج تک دنیا کے طول و عرض میں اپنی بے پناہ خواہشوں اور کوششوں کے باوجود اس دعویٰ کا جواب نہیں دے سکے۔ قرآن کریم یہی کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور جس عبد مقرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ رسول ہے۔ ناظرین، گزشتہ کتابوں کی تصدیق بھی اس میں موجود ہے۔ قرآن میں نہ صرف اس کے کلام الہی ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے بلکہ یہ گزشتہ انبیاء پر نازل ہونے والی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ چنانچہ پارہ نمبر 20 سورہ القصص آیت نمبر 49 میں ارشاد ہے فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم لے آؤ اگر کوئی کتاب اللہ کے پاس سے جو زیادہ ہدایت بخش ہو ان دونوں کتابوں قرآن اور تورات سے، تو میں اس کی پیروی کروں گا۔ یعنی اگر تم سچے ہو تو تورات اور قرآن سے زیادہ ہدایت والی کتاب لا کر دکھا دو۔ اسی طرح پارہ نمبر 11 سورہ یونس آیت نمبر 37 اور 38 میں فرمایا ہے وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کی طرف سے گھڑا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ پہلی کتابوں کی جو ان کے ہاتھوں میں ہیں تصدیق کرنے والا اور کتاب تفصیل ہے، جس کے اللہ کا کلام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، جو رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ اسے خود ساختہ کہتے ہیں؟ ان سے کہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر شخص کو اپنی مدد کے لیے بلا لو اور اس قرآن کی سینکڑوں صورتوں میں سے صرف ایک چھوٹی سی صورت ہی بنا کر لاؤ تاکہ تمہارا سچ ظاہر ہو جائے۔ ناظرین، چھوٹی سی صورت بھی کوئی نہیں بنا سکتا۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ سورت کا لفظ سورۃ الکوثر، سورۃ العصر، سورۃ الکافرون جیسی چھوٹی صورتوں پر بھی مشتمل ہے اور یہ بھی یقین ہو کہ اس جیسی یا اس کے قریب کسی صورت کا بنا لینا ممکن ہے تو یہ درست نہ ہوگا، یہ انسانی طاقت سے باہر ہے۔ قرآن ایک معجزہ ہے اور یہ چھوٹی سے چھوٹی صورتیں بھی فصاحت و بلاغت میں اس پایا کی ہیں کہ ان کا ہم پلہ کوئی کلام پیش کرنا ناممکن ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ غور و تدبر سے اور عقل و ہوش سے سورۃ العصر کو سمجھ لیں تو انتہائی کافی ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفد میں شامل ہو کر مسلمہ کذاب کے پاس گئے، جب وہ خود بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو مسلمہ نے ان سے پوچھا کہ تم مکہ سے آئے ہو، بتاؤ آج کل کوئی تازہ وحی بھی نازل ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی ایک مختصر سی صورت نازل ہوئی ہے جو بے حد فصیح و بلیغ اور جامع و معنی ہے۔ پھر سورۃ العصر پڑھ کر سنائی تو مسلمہ نے کچھ دیر سوچ کر کہا مجھ پر بھی ایک ایسی ہی صورت نازل ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں تم بھی سناؤ، تم پر کیا نازل ہوا ہے؟ اس نے کہا
یا وبرو انما انت اذنانی وساترک حقر فقر، یعنی اے جنگلی چوہے تیرا وجود سوا 2 کانوں اور سینے کے اور کچھ بھی نہیں ہے، باقی تو سراسر ناچیز ہے۔ پھر فخر سے یہ کہنے لگا، کہو اے عمرو کیسی کہی میں نے؟ انہوں نے کہا، مجھ سے کیا پوچھتے ہو، تو خود جانتا ہے کہ یہ سراسر کذب و بہتان ہے۔ بھلا کہاں یہ فضول کلام اور کہاں حکمتوں سے بھرپور وہ کلام، یعنی سورہ عصر جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اور ناظرین، قرآن مجید بطور معجزہ بھی ہے، اس کا ذکر آئندہ نشست میں انشاءاللہ العزیز کروں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ المبین۔